اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے اب تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور موضوع ہے نکاح کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، سے مراد یہ ہے کہ یقیناً جو اللہ کے نبی سے نہیں ہے تو وہ اس کا اسلام سے کیا تعلق بنے گا، اللہ کے نبی سے جس کا کوئی واسطہ نہ پڑے۔ تو یقیناً ایک امپورٹنس ہے اس کی بہت زیادہ اسلام میں، اور لفظ سنت کا استعمال ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ شادی عموماً جو ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یا تو یہ کہ حسب و نسب کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو چوتھا نقطہ ہے جو دینداری کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے اسی کی ترغیب دی ہے، اسی کی ترجیح فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ اس کے علاوہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس روایت کے اندر الفاظ ہیں اگر ایسا نہ کرو گے، یعنی دینداری کے علاوہ اگر کسی ان تینوں چیزوں کو رکھو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں فساد ہوگا۔ لہٰذا ایک اہم ترین موضوع ہے، اس پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے ساتھ آج مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا رضی حیدر زیدی صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیئت ائمہ مساجد و علماء پاکستان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ انشاءاللہ ٹیلی فون لائن پر دوسرے عالم دین موجود ہوں گے، حضرت علامہ عبدالخالق فریدی جو چیئرمین ہیں متحدہ علماء محاذ۔ تو انشاءاللہ یہ علماء کرام ہمارے اس موضوع پر آج سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ میں دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا رضی حیدر زیدی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا رضی حیدر زیدی صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیئت ائمہ مساجد و علماء پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ میں سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، اسلام میں نکاح کی جو اہمیت بیان ہوئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں ذرا اس کی امپورٹنس بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ بہت ہی اہم اور چاہیے، اور آپ نے سلمان کو یہ آج رکھا ہے۔ اس حوالے سے عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور زندگی معاشرے کی زندگی کے لیے ضوابط تاکہ ممتاز اور روزانہ ہو سکے۔ تقسیم کا تقاضا نظام ہونا چاہیے، اس پروردگار ہے کہ اس خلافت میں کچھ اس قسم کے
تقاضے رکھتے ہیں کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی پروردگار اعظم نے اچھا قبلہ آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے اور صحیح سے آواز نہیں آ رہی ہے. ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں تاکہ یہ جو کمیونیکیشن کی جو پرابلم آ رہی ہے تو وہ صحیح ہو سکے. تو ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں چونکہ درمیان میں جو ہے وہ آواز صحیح نہیں آ رہی. ناظرین کرام، چونکہ آج بہت اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور معاشرے کے اندر اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خود بنائے ہوئے بہت ساری رسومات جو ہم نے اس اہم ترین جو شرعی طور پہ اس کی اہمیت امپورٹنس بیان ہوئی، اس حوالے سے ہم نے خود رواج کے اندر بہت ساری چیزوں کو اس کو شامل کیا ہے. ہمارے ساتھ قبلہ مولانا رضی حیدر صاحب دوبارہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے قبلہ ہماری؟ علیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اب آپ کی آواز بہتر آ رہی ہے. اسی سوال کو ذرا بہتر انداز میں انشاءاللہ ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کیجیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار نے کسی انسان کو مکرم بنائے، لہٰذا اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ بھی رکھا ہے، اور کچھ تقاضے جو اس نے انسان کی فطرت میں رکھتے ہیں ان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی اس مالک نے انسان کی رہنمائی فرمائی. ان تقاضے میں سے ایک انسان کے اندر پروردگار نے تقاضا رکھا ہے جسے ہم شہوت کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ جنسی حوالے سے ہم اسے یاد کرتے ہیں، سیکس جسے انگلش میں کہتے ہیں. یہ ایک ایسا تقاضا ہے کہ جو ایک خاص عمر میں آنے کے بعد بغیر کسی تعلیم و تربیت کے انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے، اور یہ فطری تقاضا ہوتا ہے. لہٰذا یہ تقاضا اگر انسان کی رہنمائی نہ کی جائے تو وہ اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس تقاضے کا جواب حیوانی طور طریقوں سے دے. لہٰذا پروردگار عالم کی اس انسان کو حیوانات سے ممتاز بنانا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے انسان کی رہنمائی کی اور انبیاء کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے انسان کے لیے جو ہدایت اور اس کا فیصلہ شریعت نازل کی، اور آخری شریعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کی، اس میں ایک سب سے بہترین طریقہ انسان کے تقاضے کو پورا کرنے کا جو پروردگار عالم نے تعلیم فرمایا اسے ہم نکاح کہتے ہیں. جی نکاح ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو اپنے تقاضے کو پورا کرنے کا وہ راستہ ملتا ہے کہ جس راستے میں اس کا مالک پروردگار اس کا خالق بھی راضی ہے اور اس کے معاشرے پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور خود انسان کے لیے بھی اس میں گناہوں فوائد نکلتے ہیں. ٹھیک. اچھا قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے اس کی امپورٹنس کو بیان کیا، کیا ایک بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی بغیر کسی جیسے والدین کی اجازت ہوتی ہے، والدین کی اجازت کے بغیر وہ عقد کر سکتے ہیں، خود نکاح پڑھ سکتے ہیں یا کسی سے پڑھوا لیں، لیکن اس میں والدین کی اجازت نہ لی ہو تو کیا دونوں کنوارے ہوں تو کیا شرعی اعتبار سے ان کے لیے اجازت ہے؟ میں اس حوالے سے ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس میں مراجع کرام سے جو ہے اور اس کے اپنے اپنے مرضی جانے کی کرتے ہیں. شریعت میں جو ولی ہوتا ہے لڑکی کی لڑکے کے لیے کوئی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مرد کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ لڑکی اگر کنواری ہے تو اسے کنواری کی میری مراد یہ ہے کہ ابھی تک شادی کی نہیں، ایک مطلقہ ہوتی ہے، طلاق ہو یا بیوہ اگر ہو یا طلاق شدہ ہو تو اسے تو ضرورت نہیں ہے کسی کی. مگر وہ کہ جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی کنواری ہے اس کو اپنے ولی سرپرست کی اجازت کی ضرورت ہے. ولی سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ اپنی مرضی سے کوئی نکاح، چاہے ولی موجود ہے سرپرست موجود ہے مگر وہ چاہے کہ میں اپنا نکاح خود کر دوں اس سے نہ پوچھوں تو ایسا نہیں ہے، اسے اپنی ولی سرپرست کی اجازت لینا ضروری ہے. ٹھیک. ذہنی مسائل ہیں وہ ایک عہدہ ہیں، اس کی بحث میں نہیں جا رہے. اچھا مطلب یہ کہ کنوارا لڑکا کنواری لڑکی ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ولی سے اس کی اجازت لے. لڑکی اپنے ولی کی اجازت لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ دوسرا سوال ہے، آپ اپنے فقہ کے مطابق فقہ جعفریہ کے مطابق کورٹ میرج جو ہمارے یہاں کورٹ میرج اگر والدین کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو بچہ لڑکا لڑکی جا کے وہ کورٹ میرج کرتے ہیں، اس حوالے سے فقہ جعفریہ کے نزدیک یہ کورٹ میرج کرنا صحیح ہے اور اس حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ نہیں، کورٹ میرج کے حوالے سے ہمارے فقہ جعفری میں کورٹ میرج ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اچھا، اسے قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ایکسیپٹڈ ہے وہ ہے شرعی طریقہ کار. اگر فقہ جعفریہ کے مطابق جاری ہوئے ہیں درست عربی میں آگاہ شخص اگر یہ جاری کیے ہیں تو یہ نکاح جو ہے وہ
اور قبول کیا جائے گا. اور اگر وہ سیرے نہیں پڑے جائیں گے تو وہ کسی بھی کورٹ میں دنیا کی جا کے اگر میرج کر کے جو مربع طریقہ کار ہے تو وہ ہمارے یہاں قبول شدہ نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے چاہے نکاح ہو یا طلاق ہو، کورٹ کے نکاح و طلاق کے بعد بھی لازم ہے کہ وہ شرعی طریقے سے اس کے سیرے پڑھائے جائیں، یعنی مسئلے کے مطابق پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک یہ ضرور ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ کورٹ کے نکاح یا طلاق سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ انہیں پروٹیکشن مل جاتا ہے ملکی جو آئلی قوانین ہے اس کے حوالے سے، کہ انہیں پروٹیکشن ڈاکومنٹس مل جاتا ہے، انہیں کہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، مگر شرعاً وہ ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے. اگر نکاح پڑھتے ہیں مثلا کورٹ کا نکاح ہوتا ہے تو یہ شرعاً محرم نہیں کہلائیں گے. اس میں طلاق اگر ہو جاتی ہے تو وہ طلاق اس وقت تک نسل نافذ نہیں ہوگی، وہ نہیں مذہب قبول کی جاتی جب تک شریعت سے جاری نہ ہو جائیں. تو اب اس کے بعد کی لڑکی کورٹ سے طلاق ملنے کے بعد نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح پر نکاح کہلائے گا، وہ ایک نہایت ہی سنگین صورتحال بن جائے گی. ٹھیک. تو یقیناً آپ کا نظریہ آ گیا کہ علماء کے نزدیک جیسے فقہ جعفریہ کے نزدیک کورٹ میرج جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اگر کسی نے کیا ہے تو جب تک کہ وہ علماء کے نزدیک صیغے جاری نہیں ہوں گے تو تب تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے، شرط ہے، یا یہ کہ بغیر گواہ کے نکاح پڑھا جا سکتا ہے؟ نکاح کے لیے دیکھیں گواہ عموماً رکھے جاتے ہیں ملکی قوانین کے اندر بھی ضرورت بھی پڑتی ہے. اضطراری کیفیت ہو، کوئی ایسی کیفیت ہو کہ جہاں پر نہیں ہو گواہ نہیں رکھ سکتا ہے گواہ، مثال کے طور پر یہ بھی اپنے مسئلے سے وہ کیا جائے گا. نے ایسی جب مثلاً اجازت مل جائے کہ کوئی نہیں ہے، اور بہت ساری مثال آپ مغرب میں رہ رہے ہیں کہ باہر رہ رہے ہیں جہاں پہ گواہ وہ سننا یا گواہ کا انہیں ایسا کرنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کو اجازت مل جائے. اگر گواہ ہے تو وہ گواہ یعنی لائی جا سکتی ہے، ممکن ہے تو گواہ کا ہونا ضروری ہے. نکاح کے اندر جو وہ گواہ رکھی جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح میں عادل گواہ ہوں. طلاق کے موقع پہ جس طرح شرط ہوتی ہے کہ عادل گواہ ہونے چاہیے، نکاح کے موقع پر یہ شرط نہیں کہ عادل ہوں. کوئی بھی دو افراد جو ہے وہ گواہ ہو سکتے ہیں شادی کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب عقد ہوتا ہے ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان تو اس وقت ایک اہم ترین شرعی اعتبار سے جیسے مہر کا رکھنا یہ لڑکی کا حق ہے کہ وہ جتنا چاہے مہر رکھے، یا یہ کہ والدین بھی اپنی طرف سے؟ بعض اوقات ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ باہر مولانا صاحب کے خدمت میں والدین کہتے ہیں کہ بھائی اتنی مہر ہے لڑکی کی طرف سے، یا یہ ضروری ہے کہ عالم دین پہلے جا کے لڑکی سے اجازت لے لے اور ان سے پوچھے کہ وہ مہر کی رقم کتنا رکھنا چاہتی ہے؟ یہ اختیار فقط لڑکی کو ہے یا یہ ان کے والدین کو بھی اختیار ہے؟ جی، اس حوالے سے اصل میں بڑی کمزوریاں ہیں ہمارے نظام تربیت میں. ہونا تو یہی چاہیے کہ پہلے ہم لڑکا اور لڑکی، مرد و عورت شادی سے پہلے اس کی تربیت کا سلسلہ ہونا چاہیے، آگاہی کا سلسلہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے تو لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مہر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یا مہر کی حیثیت کیا ہے اور مہر کتنا ہونا چاہیے. بیچاری کو عموماً ہمارے یہاں نہیں پتا ہوتا. یعنی سمجھ لیں کہ 85% ایسی شادیاں ہیں جن میں دلہن کو نہیں معلوم کہ مہر کس کا حق ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور جس لینگویج میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی معجل وغیرہ معجل، وہ اچھے پڑھے لکھے افراد کو بھی نہیں پتا ہوتا نکاح نامے کی معجل سے کیا مراد ہے اور معجل سے کیا مراد ہے. تو یہ نکاح کی جو ویلیو کا تعین کرتے ہیں عموماً شادیوں میں ان کے بڑے کرتے ہیں اور بڑے آپس میں طے کر لیتے ہیں. لہٰذا ایک نکاح خاص کے لیے لازم ہے کہ جو دلہن کا اگر وکیل ہے اور جو نکاح کے سیغے جاری کر رہا ہے وہ لازماً دلہن سے جو ہے وہ پیچھے سے بتائے یہ مہر کتنا آپ کا تعین کیا گیا ہے اور یہ مہر جو ہے وہ کس کنڈیشن پہ ہے، انتخاب ہے یا اتنا معجل ہے. یہ تمام اس کی صورتحال کو سمجھائے اور پیچھے تم اس سے راضی ہو، وہ پھر اپنی روایت کا اظہار کرے گی تو مہر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. والدین طے کر لیتے ہیں اور لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ سراسر جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں دوسرے کی مہر کی اپنے پیچھا دوسرا خلاف کے بندن نہیں تھا کہ مہر کی مقدار تو جو ظاہراً روایت میں ہمیں ملتا ہے اور نقل کیا گیا ہے کہ زیادہ مہر والی جو عورتیں وہ پسند نہیں کی گئی، یعنی زیادہ جو لوگ ڈالتے اتنا مہروں کے شوہر آسانی سے جو ہے وہ خوشی سے دے سکتا، اس کی حیثیت جو ہے وہ اس کے مطابق وہ. البتہ
بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لڑکی کی پروٹیکشن کے لیے مہر کو زیادہ رکھا جاتا ہے. جب ان نون فیملیز ہوتی ہیں، ارینج میرج ہوتی ہے، پہلے سے ایک دوسرے سے آشنا نہیں ہوتے یا خدا نخواستہ آگاہ ہوتے ہیں، اتنے آشنا ہوتے ہیں کہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، تو وہ لڑکی کے فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مطلب مہر اتنا رکھ دیتے ہیں کہ لڑکا سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائے. یعنی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ طرح کی بات پر ہی کوئی انتہائی قدم اٹھا لے تو یہ لوگ اپنا مہر اور جناب ختم کرتا، ایسا نہ ہو. تو بہت سے تھنکنگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کی بھی ہے کہ وہ پروٹیکشن کے لیے رکھتے ہیں. ورنہ مہر جو ہے وہ ایک مناسب ہونا چاہیے جو شوہر آسانی سے دے سکتا ہو. مطلب شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. اب حیثیت اس کو نہ کہ ہو سکتا ہے فیلن وہ بے روزگار ہو تو کوئی مہر ہی نہ رکھے، ٹھیک ہے نا، چاہیے کہ حیثیت کے مطابق معقول ہونا چاہیے. فیملیز کا جو اسٹیٹس ہے جو معروف ہے، جو لوگ کہیں کہ ہاں اتنا مہر مناسب ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا قبلہ، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. جو مروجہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر نکاح سے پہلے والدین، خاص کر لڑکی کے والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ابھی استخارہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ہاں یا نہ کریں گے. بے شک انہوں نے لڑکے کو دیکھا ہے، ان کے اسٹیٹس کو دیکھا ہے، سب چیزیں کلیئر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی ہم نے استخارہ دیکھنا ہے، استخارہ کے بعد ہاں یا نہ کریں گے. اس استخارے کی نکاح کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ استخارہ جو ہے وہ نکاح سے پہلے ضروری ہے یا اس قسم کے احکامات کی خرابی ایسا نہیں ہے، بلکہ بزرگان سے بھی سنا ہے کہ شادی کے معاملے میں استخارہ نہیں ہوتا بلکہ جو پیسے ہوتی ہے. اب میں بات نہ تو کر دوں، آپ نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال ہے. لڑکی کو دیکھنا ہو تو لڑکی جو ہے وہ اس کی ماں کو دیکھو، اور لڑکے کو اگر دیکھنا ہو کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو. ٹھیک ہے، دوستوں میں ٹھیک. رشتہ لیتا ہے تو وہاں جا کر کوئی بھی کسی بہانے سے واش روم چلا جائے اور کوئی بھی کسی بہانے سے کچن چلے جائے. جن کچھ جگہ ایسے یہ صاف ستھری ہیں یہاں پر تمیز اور پاکیزگی ہے اور صفائی ہے، کیونکہ مانے کہ اس فیملی کی مزاج اچھے ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں اور صفائی پسند ہیں، اور اس کا اثر صفائی کا ان کے مزاج پر نہیں پڑتا ہے. اور یہ جگہ آلودہ کہلاتی ہیں کہ اس کی مانے کہ انسان کی آلودہ ٹائم میں سب کا اچھا ہوتا ہے، ٹائم سب بدلا. ٹھیک. اچھا قبلہ، بس اچھا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں آخری سوال رکھ رہا ہوں. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قبلہ، کفو. ہم کفو، عقد کے لیے ہم کفو ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے کفو سے کیا مراد ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے یہاں مشکل ہے کہ ہمارے یہاں وہ مالی اعتبار سے مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں جی، اور اس کے ساتھ بھی ادھر مادی محنت کے اثرات ہمارے افکار پر بھی بہت پڑے ہیں. لہٰذا ہم بھی اتنی جب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مالی دیکھتے ہیں بہت زیادہ. اگر دیکھا تو دیکھا تعلیم دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کی زیادہ اہمیت جو ہے وہ عقیدے کی اور اخلاقیات کی اہمیت ہے کہ عقیدہ کیسا ہے، اخلاقیات کیسی ہیں. آپ دیکھیے کہ جب مولانا امیر المومنین کی گھر جناب سید سلام اللہ علیہ رخصت کے تشریف لائی ہیں تو اس موقع پہ جب دوسرے دن اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، اور پوچھا بیٹا فاطمہ تم نے علی کو کیسا پایا. ان دونوں بزرگان کا آپ جواب دیکھیے نقصیوں کا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے. مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ کی اطاعت میں فاطمہ سے بہتر میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا جان اللہ کی بندگی میں علی سے بہتر میرا کوئی شریک سفر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان یعنی دونوں کے پیش نظر اللہ کی بندگی ہے. اس کے معنی کہ دونوں افراد وہ ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی بندگی میں معاون و مددگار ہو. یہ قرآنی ہے، تعاون علی البر والتقوی، نیکی تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. تو جنش اور یہ دونوں وہ ہونے چاہیے. ان کا کفر جب بنتا ہے، اب ایک مادہ پرست ہو ایک خدا پرست ہو، ایک خوف خدا رکھتا ہو ایک کے دل میں خوف خدا نہ ہو، یہ کفر نہیں ہو سکتی چاہے دونوں کا مالی اسٹیٹس ایک ہو. ٹھیک.
مگر یہ کفر نہیں ہو سکتے کہ دونوں کے ایمان میں فرق ہے، دونوں کے اخلاقیات میں فرق ہے. ایک بد اخلاق ہے، خوش اخلاق ہے، ایک درد گزر کرنے والا ہے، ایک زبان چلانے والا ہے، تو کیسے کفر ہو سکتے ہیں؟ بہت قبلہ بہت بہت شکریہ. بہت ہی آپ نے خوبصورت بیانات اور باتیں کی ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں، اور اہم ترین مسائل تھے. ڈیفینیٹلی آپ نے بہت مختصر وقت میں آپ ان کے جوابات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا، جزاک اللہ. ناظرین کرام، مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم. آج ہمارا موضوع ہے نکاح کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اس حوالے سے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ گفتگو مولانا رضی حیدر زیدی صاحب فرما رہے تھے، اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز عالم دین حضرت علامہ عبد الخالق فریدی جو چیئرمین ہیں متحدہ علماء محاذ کے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ظاہرہ کمیونیکیشن کا ایشو آ رہا ہے. ناظرین کرام، نکاح کی اہمیت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، کہ اس حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شامل کی گئی ہیں جو مستحب سنت بھی نہیں ہیں. فرائض تو بہت دور کی بات ہے، واجب تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا امپورٹنس دیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح ہوگا نہیں. جیسا ہم نے ذکر کیا کہ استخارہ کے بغیر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ لڑکا جو ہے ہم کفو ہے، لڑکے کے حوالے سے تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن آپ کہنے کہ نہیں ہم نے اپنے استخارہ کرنا ہے. تو اس حوالے سے تو استخارہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور ابھی آپ نے سنا بریک سے پہلے کہ استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود دیکھنا ہے براہ راست لڑکے کے حوالے سے کہ ہم کفو ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حضرت علامہ عبد الخالق فریدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ، آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ابھی انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، خود نکاح کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، مختصر سا ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. دیکھیں، نکاح کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جی، کہ نکاح کرنا میری سنت اور طریقہ ہے، اور جو اس سے بیزاری کا اظہار کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو عورتیں آپ کو یعنی مناسب لگیں، اچھی لگیں، ان کے ساتھ نکاح کرو. ٹھیک ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ ایک عقد ہے. پھر اس کے لیے اعلان بھی ضروری ہے، اس کے لیے مہر بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ نکاح جو ہے یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. جی جی، سنت ہے، طریقہ ہے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، عقد جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے شرعی اعتبار سے آپ اپنے فقہ کے حوالے سے بیان کیجیے گا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہوں تو کیا شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ والدین کی اجازت کے بغیر عقد کر سکیں؟ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا نکاح الا بولی. ٹھیک ہے. کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اور ولی وہ ہوگا جو کہ اس خاتون کا قریبی رشتہ دار ہے، جیسے والد ہیں، اگر والد موجود نہیں ہیں تو بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ جو دیگر رشتہ دار ہیں جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جیسے اختلاف رونما ہو جاتا ہے ٹھیک ان کے مابین، تو پھر جو وقت قاضی وقت ہے، حاکم وقت ہے، اس کو بھی اختیار ہے اس کا فیصلہ کرنے کا. ٹھیک. لیکن ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی واضح حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے. اچھا، اس کے لیے یہ ولی کی جو شرط ہے وہ کنواری کے لیے بھی ہے اور بیوہ کے لیے بھی ولی کی شرط ہے، اگر کوئی بیوہ ہو چکی ہے؟ دونوں کے لیے. اصل میں
ان دونوں کی اجازت لینا بھی شرط ہے اور ولی کا ہونا بھی شرط ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کورٹ میرج کے حوالے سے کیا فقہی حوالے سے کیا بیان ہے آپ کا، بتائیں کہ کورٹ میرج شرعی اعتبار سے درست ہے یا یہ کہ اس کے لیے علماء دوبارہ صیغہ جاری کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کورٹ میرج ہے یہ ہمارے ملکی قانون کے حوالے سے ہے، لیکن یہ شریعت کے حوالے سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ولی موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر بعد میں جا کے بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ روزانہ اخبارات میں میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کورٹ میرج ہو گئی، اب وہ جو ہے پناہ کی تلاش میں ہیں، پھر اس سے قتل و غارت گری اور بہت سارے معاملات اور مسائل جو ہیں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ سارا سلسلہ گنجلک ہو جاتا ہے. تو لہذا ان تمام جھگڑوں اور تنازعوں کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو ہمیں سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل. اچھا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر جیسے فلمیں ڈراماز وغیرہ کے اندر مذاق میں جو ہے وہ ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ایسی یا بات مذاق میں کہتے ہیں لڑکا لڑکی آپس میں کہ بھائی آپ مجھے قبول ہے 3 مرتبہ انہوں نے اس کو تکرار کیا اور دوسری جانب سے بھی اسی رضامندی کا دونوں طرف سے ہو، تو یہ اس طرح کرنے سے کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاثتن 3 چیزیں ایسی ہیں، جدہن جد و ہزلہن جد. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ سنجیدگی سے وہ کریں تو تب بھی وہ ہیں اور اگر مذاق میں کریں تو تب بھی وہ ہیں. اچھا. تو ان میں ایک جو ہے طلاق کا بھی مسئلہ ہے اور نکاح کا بھی مسئلہ ہے، چاہے آپ مذاق میں کریں گے لیکن یہ واقع ہو جائے گا اور یہ حقیقت ہو جائے گی. تو لہذا ان چیزوں سے جو ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں یہ جو بھی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور اس طرح کی کوئی بھی اسٹوری اگر کسی فلم اور ڈرامے میں موجود ہے تو پہلے علماء کے ساتھ ڈسکس کر کے ان سے بات چیت کر کے پھر وہ ڈائلاگ بولنے چاہیے. ٹھیک. لہٰذا اس کے لیے اگر آپ نے مذاق میں بھی یہ کام کر دیا تو پھر عقد جو ہے وہ جاری ہوگا، مطلب یہ کہ نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حکم جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے قبلہ مہر کے حوالے سے شریعت نے کیا حکم دیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے مہر؟ دیکھیں مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے جی. اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. کہ یہ جو مہر ہے یہ خاتون کا حق ہے نکاح کے بعد، اور اس کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. بلکہ جاہلیت کے دور میں ایک ایسا نکاح تھا جسے نکاح شغار کہا جاتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ 2 فیملیاں اپنی بیٹیوں کی شادی، یعنی کہ ایک لڑکا ہے پھر دوسری لڑکی ہے، اس طرح یعنی 2 فیملیاں 2 شادیاں کرتی تھیں کہ دونوں فیملیوں کا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. اچھا. تو اس میں وہ یعنی مہر نہیں رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، کہ یہ نکاح جو ہے نہیں ہوگا اسلامی جب تک کہ اس میں مہر موجود نہ ہو. ٹھیک. البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت کے مطابق مہر رکھو اور کم سے کم رکھو تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دقت پیدا نہ ہو. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دیکھا دیکھی یا جو معاشرے میں اپنے نام اور نبوت کے لیے زیادہ مہر رکھ دیتے ہیں، ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی غلط ہے، نیت دینے کی کرنی چاہیے اور جو استطاعت ہے اس کے مطابق مہر رکھنا چاہیے. صحیح. بہت اچھی بات کی آپ نے. قبلہ یہ بتائیے گا کہ نکاح جب جاری ہوتا ہے، جس وقت صیغہ پڑھا جاتا ہے، علماء کرام جب بیٹھ کے کسی لڑکا اور لڑکی کا نکاح پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ساتھ ہی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ 2 وکیل آپس میں یا ایک ہی وکیل عقد کے صیغے جاری کرتا ہے ان دونوں کے درمیان ایجاب و قبول کے حوالے سے، تو وہاں گواہ ہونا ضروری ہے؟ نکاح گواہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں، گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے.
اور اصل میں جو اہل تشیع میں دو وکیل ہوتے ہیں، ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے. جی. اچھا، اہل سنت کی طرف سے ایک وکیل ہوتا ہے. جی. اور یعنی ایک وکیل ہوتا ہے، اور لڑکا جو ہے وہ اپنا وکیل خود ہوتا ہے. یعنی یہ جو اہل سنت میں وکیل ہوتا ہے یہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا. لیکن گواہوں کا ہونا، دو وکیل ہوں تب بھی، ایک وکیل ہو تب بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ گواہوں کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی. کوئی بھی دستاویز ہو، آپ تجارت کی دستاویز ہو، نکاح کی ہو، لین دین کی ہو، ادھار کی ہو، اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر نکاح سے پہلے استخارہ بہت کمپلسری مانا جاتا ہے کہ استخارہ کرنا پڑتا ہے. استخارہ بہت معاشروں میں یہ کہ استخارے کے بغیر عقد ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں پہلے استخارہ کریں گے، ہاں یا نہ جو ہے استخارہ کے بعد ہوگا. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے استخارے کی؟ اصل میں دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا استخارہ جو ہے وہ بتایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یعنی کہ استخارہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشاورت ہے، ایک مشورہ ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور عام طور پر لوگوں کا ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں خواب آئے گا، ہمیں یہ آئے گا. خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ چیز ہے کہ ذہن سازی ہو جاتی ہے، ذہن مائل ہو جاتا ہے کہ مجھے یہاں معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز موجود ہے اور آپ نے یہ سکھایا ہے، اور وہ دعا جو دعائے استخارہ ہے وہ بھی موجود ہے حدیث میں. ٹھیک ہے. تو استخارہ مطلب صحیح ہے، درست ہے کہ وہ استخارہ کیا جانا چاہیے. یعنی بہتر ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. وہ یعنی آدمی اچھا ذہن بن جاتا ہے اور معاملات جو ہے نا وہ درست ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا قبلہ، ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں بہت ساری رسومات جو ہیں وہ اس نکاح کے تقریب کے اندر ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی رسومات کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا ہے. مثلا یہاں پر جیسے نکاح ایک شرعی جو ذمہ داری ہے اور شریعت نے جس کو بیان کیا ہے، اس سے پہلے ایک منگنی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور منگنی کے بعد جو ہے وہ لڑکا لڑکی آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور باہر بھی نکلتے ہیں ساتھ. تو شریعت کیا کہتی ہے کہ عقد نکاح سے پہلے یہ منگنی کا جو ہے، یہ اس میں شریعت کا اس کے کوئی حکم ہے اس حوالے سے کہ منگنی بھی کوئی جو یعنی کہ منگنی کا سلسلہ ہے وہ تو حدیث میں موجود ہے. اچھا. لیکن اصل بات یہ ہے کیا وہ ان کی یعنی کہ لڑکے اور لڑکی کی محرم ہوگی اور ایک ساتھ آنا جانا اور ان کا محرم ہونا یہ منگنی سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے محرم اور ایک دوسرے کے لیے بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ان کی کوئی آمد و رفت آنا جانا ہے تو وہ نکاح سے پہلے نہیں ہوتی. اور اگر نکاح سے پہلے ہم یہ کریں گے تو یہ سراسر غیر اسلامی ہوگا، سراسر غیر شرعی ہوگا، اور مستقبل میں جا کے اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک. مطلب شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی جب تک کہ عقد نکاح جاری نہ ہو اور ایجاب و قبول نہ ہو، تو اس سے پہلے جو بھی آپ رسم کر رہے ہیں اس سے محرم نہیں ہوتے ہیں آپس میں. جی ہاں. یعنی محرم بالکل نہیں ہوتے. اور جو آپ نے رسومات کا ذکر کیا، اصل میں بہت سی رسومات ہمارے معاشرے میں وہ نکاح کے موقع پر ہوں یا اس سے پہلے ہوں، یہ ہندوانہ رسومات ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان سے لے لی ہیں. اس میں ایک تو بے جا اخراجات ہوتے ہیں اور ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے. اور پھر ان رسومات کی ادائیگی کے دوران دونوں جو فریق ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بعض اوقات جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. اور یعنی کہ ہم تو ایک شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں ایسے رسومات سے بچنا چاہیے. اچھا ایک اور سوال آپ کی خدمت میں ہے قبلہ، ہم کفو ہونے کے حوالے سے ایک لفظ ملتا ہے کہ لڑکا لڑکی ہم کفو ہو، تو ہم کفو کس اعتبار سے؟ اصل میں یعنی ہم کف جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ مالی اعتبار سے بھی ہوں اور علمی اعتبار سے بھی ہوں اور تعلیمی اعتبار سے بھی ہوں. اور ویسے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر شادی لڑکی سے کی جاتی ہے. ایک اس کا حسب نسب، اور ایک اس کا مال،
ٹھیک، اور ایک اس کا رنگ خوبصورتی اور ایک اس کی دینداری. ٹھیک، تو آپ نے فرمایا کہ فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، آپ دینداری کو زیادہ اہمیت دو. ٹھیک، کیونکہ دینداری جو ہے وہ اس سے مستقبل میں گھر کے آباد ہونے کے اور پھر آگے جو اولاد ہے جی، اس کی اعلیٰ تربیت کے اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ باہمی تعلقات، روابط، ان ساری چیزوں میں دینداری جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. جی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ کا عمل شامل نہیں ہوتا. صحیح، جب لالچ کا عمل ہم شامل کریں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حسب نسب میں بھی وہ دونوں برابر ہوں اور ان کی مالی پوزیشن بھی برابر ہو، اور یہ ہے کہ دونوں میں دینداری بھی ہونی چاہیے. دینداری کا ہونا یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے آگے چلنا ہے تو دینداری جو ہے وہ ایک روح ہے اور روحانیت ہے، اور اس کے آگے جا کر بے شمار فوائد، بہت زیادہ فوائد ہیں. ٹھیک. اچھا، آخری سوال ہے، جیسے ابھی آپ نے میڈیا کے ذریعے سے سنا ہوگا کہ ہماری پاکستان کی ایک خاتون جو بہت ہی مغرب میں بہت معروف ہیں اور پاکستان کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا اور پورے میڈیا میں آپ نے اس کو دیکھا کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، مطلب آپس میں بغیر نکاح کے بھی رہا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور شریعت نے اس کی کتنی امپورٹنس اس حوالے سے بیان کی ہے؟ یہ اتنا بڑا جملہ انہوں نے کہہ دیا. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے جہاں نکاح کا ذکر کیا اسی آیت میں صفاحت کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور صفا کہتے ہیں بغیر نکاح کے رہنا. ٹھیک. جو کہ انہوں نے ذکر کیا. جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی اور شرعی طور پر یہ مکمل طور پہ حرام ہے. حرام ہے. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ یہ مغربی معاشرے میں یہ چیز کیوں پھل پھول رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کو ہمیں جاننا چاہیے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا معاشرہ ہے جو مغربی معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب نکاح ہوگا تو پھر وراثت بھی تقسیم ہوگی. جی. پھر نان نفقہ بھی دینا پڑے گا. ٹھیک. تو وہ اس سے جان کو چھڑانا چاہتے ہیں. اور میں ابھی آپ کو ایک خاص بات بتاؤں جی کہ امریکہ میں زیادہ تر مردوں کی جو شادیاں ہیں وہ چائنیز کے ساتھ ہیں. اچھا. اور اسی طرح جو انگلینڈ کے بہت سارے شہروں میں جو وہاں کے لوگ ہیں برطانوی، ان کی شادیاں ایشیائیوں کے ساتھ ہیں. اچھا. اور اب نکاح کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایک وراثت ہے، وہ تقسیم ہوگی اور دنیا کے تمام مذاہب میں وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے. جی. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا حل اس کا نکالیں، بلکہ ایک جگاڑ نکالیں جی کہ وہ وراثت تقسیم نہ ہو. ابھی جو بل گیٹس ہے اس کی وراثت تقسیم ہوئی ہے تو کتنا انہوں نے شور مچایا جی کہ ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، ان کو وہ اٹھانا پڑا. جی. اور جہاں تک ملالہ کی اس بات کا تعلق ہے، جی ان کا جو قبیلہ ہے یوسف زئی، وہ بھی سارا اسلامی قبیلہ ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں. بلکہ ان کے والد نے تو تردید کی کہ بھائی اس نے یہ بات نہیں کہی، لیکن کہی یا کہلوائی گئی. اچھا. اور اسے استعمال کیا گیا. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام تو چھوڑ دیں، تورات کے اندر بھی، انجیل بھی، یعنی یہودی اور مسیحی جی اور ہندوانہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ نکاح کا تصور موجود ہے. بغیر نکاح کے کسی بھی مذہب کے اندر اجازت نہیں ہے. یہ تو آج کا ان لوگوں نے جگاڑ نکال لیا. ٹھیک. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت 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 شکریہ آپ کا حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور بہت بہترین گفتگو فرمائی. بہت شکریہ قبلہ. آخر میں اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو. ہاں، میسج میں یہی دوں گا. میں مبارکباد دینا چاہوں گا فیض ٹی وی کو کہ ایک اہم ٹاپک پر، جس پر ابھی تک اس طرح کی سوالن جواباً گفتگو کسی چینل پر اس طرح تفصیل کے ساتھ نہیں ہوئی، آپ نے اس کا انعقاد کیا. بہت شکریہ. اور آپ نے ناظرین کو ایک اچھا میسج اور پیغام دینے کی کوشش کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی یہ تبلیغ ہی ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کا پیغام اور اچھا پیغام اور تمام مسالے کے جید علماء کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے ایک
پازیٹیو اور مثبت پیغام دینا. جی تو بہرحال میں مبارکباد دینا چاہوں گا اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مسلم معاشرہ ہے اسے قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے. کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ نکاح جو ہے اس سے خاتون جو ہے اس کا زیادہ تحفظ ہے اور اس کے اس میں زیادہ حقوق ہیں اور اس کی اس میں زیادہ رسپیکٹ اور عزت ہے. ٹھیک جزاک اللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ. حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. ناظرین کرام، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بس یہی کہنا چاہوں گا، شرعی طور پہ جس کی موضوع پر ہم نے اپنی گفتگو کی، نکاح جسے عقد کہتے ہیں، اور چند جملے اور علماء کے سامنے اور گواہوں کے سامنے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک مرد اور ایک لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ آپس میں زندگی بھر کے ہم سفر ہوتے ہیں. اور جو شریعت کا طریقہ ہے، یقیناً شریعت کے طریقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قوانین بھی بنائے ہیں. ایسا نہیں کہ فطرت میں کوئی چیز رکھی ہو اور اس کا کوئی حل نہ بتایا ہو. تو فطرت کے اندر ایک اٹریکشن رکھی ہے خاتون کے اندر، لہٰذا اس اٹریکشن کے لیے اسلام نے ایک طریقہ بیان کیا کہ اگر آپ نے اس کو اپنانا ہے تو وہ عقد کے ذریعے، نکاح کے ذریعے اپنائیں گے. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.